السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ داریہ اکم اسکول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت پنجم، مضمون اردو ٹیکسٹ بک، صفحہ نمبر 2، 3 اور 4۔ عنوان مشق، نظم حمد۔ صفحہ نمبر 2، سوال نمبر 5، نظم حمد کے مطابق مصرعے مکمل کریں۔ نمبر 1، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے۔ نمبر 2، میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے۔ نمبر 3، یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی۔ نمبر 4، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ نمبر 5، سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی۔ صفحہ نمبر 3، سوال نمبر 6، جہاں اور کہاں ہم قافیہ الفاظ ہیں، کم از کم 6 الفاظ ایسے لکھیں جن کے آخر میں نون غنہ آتا ہو، جیسے آسماں، سائباں، جواں، گلستاں، وہاں، مکاں۔ سوال نمبر 7، مندرجہ ذیل الفاظ کے ہم معنی الفاظ لکھیں۔ تعریف، خوشامد، جہاں، دنیا، بخشی، عطا کی، کارخانہ، فیکٹری، خاک، مٹی، گلستاں، باغ۔ حروف اضافت، کا، کی، کے حروف اضافت ہیں۔ یہ 2 اسموں کا آپس میں تعلق ظاہر کرتے ہیں، مثلاً قائد کا پاکستان، قوم کے محسن، بلی کی چالاکی۔ کسی لفظ کے نیچے اس علامت یعنی زیر کو اضافت کہتے ہیں۔ جب 2 الفاظ کو ایک ساتھ پڑھا جائے تو پہلے لفظ کے آخر میں یہ لگتی ہے۔ ایسے الفاظ میں یہ کا، کی کے معنی دیتی ہے، مثلاً شاعر مشرق، عاشق رسول۔ سوال نمبر 8، فرش خاکی میں زیر اضافت کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ فرش خاکی کا مطلب ہے مٹی کا فرش۔ آپ اضافت والے 6 الفاظ لکھیں، جیسے پیغام حق، عاشق رسول، قائد ملت، شاعر مشرق، آب رواں، اتباع رسول۔ سوال نمبر 9، مندرجہ ذیل اشاروں کی مدد سے مکمل جملے لکھیں۔ گھوڑا، جانور، وفادار۔ جملہ، گھوڑا ایک وفادار جانور ہے۔ متوازن غذا، صحت ضروری۔ جملہ، صحت کے لیے متوازن غذا ضروری ہے۔ قائد اعظم عظیم رہنما۔ جملہ، قائد اعظم ایک عظیم رہنما ہیں۔ اچھے بچے بزرگوں ادب۔ جملہ، اچھے بچے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز ایجاد اہم۔ جملہ، ہوائی جہاز ایک اہم ایجاد ہے۔ پانی ضائع گناہ۔ جملہ، پانی ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ امید ہے پیارے بچوں آپ نے اس مشق کو توجہ سے سنا اور دیکھا ہوگا۔ اب آپ نے اس مشق کی پریکٹس کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔